الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 15 رمضان مبارک 1442 ہجری 28 اپریل 2021 یوم الاربعاء چہار شنبہ وینسڈے بدھ الف لام میم پہلا پارہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ اس کی آیت نمبر 30۔ فرشتوں کا ذکر چل رہا ہے، ان کی تعداد کے بارے میں ایک روایت روح البیان میں موجود ہے، اسی کو تفسیر نعیمی میں اس کا جو ترجمہ لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو ایک اندازہ ملے گا کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان، یہ حدیث پاک ہے، انسان جتنے انسان ہیں، اب کتنے انسان کتنے ہیں، ابھی آپ ہمارے اس ملک سے اندازہ لگا دیے 1.3 بلین، لگ بھگ 130 کروڑ صرف انڈیا کی آبادی ہے، چائنا سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا کی کتنی ٹریلین ہوگی پتہ نہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنی آبادی، اربوں خربوں انسان ہوں گے، اور بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کتنے تو ایسے جو انچارٹیڈ ٹیریٹری پر ابھی بھی ہیں، پتہ ہی نہیں دنیا کے کون کون سے حصے ایسے ہیں جو اب تک نقشے میں وجود نہیں ہوا، وہاں بھی انسان رہ رہے ہیں، یعنی انسانوں کی تعداد کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتی ہے۔ تو جو ابھی زندہ ہے، پھر جو کتنے جو جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اور کتنے جو آنے والے ہیں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، کیا کیا۔ تو انسان جتنے بھی ہیں، انسانوں کی جو تعداد ہے وہ جنات کی تعداد کا صرف 10% ہے۔ جنات جو ہیں، جنات کی جتنی بھی تعداد ہے، انسان اس کا صرف 10واں حصہ یعنی 10% ہے۔ سوچئے کہ کتنے سارے جنات ہیں، کتنے ہیں، جب انسان اتنے سارے اس کا 10% ہے تو جنات کتنے ہوں گے۔ اور پھر انسان اور جنات یہ سب مل کر جو تعداد ہو گئی، انسانوں کی اور جنوں کی مل کر جو تعداد ہے وہ زمین کے جانوروں کا 10% ہے۔ وہ بولیں گے اتنے جانور کہاں ہیں؟ بہت ہیں، جانوروں میں سب آ گیا، شیر، بکری، ہاتھی، گھوڑا، سب۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو رینگتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کیسے چونٹیاں وغیرہ لینے، تو ہو تو پھر تو ہمارے سامنے جتنے ہمارے سامنے نہیں ہے وہ تو اور بھی کتنے ہوں گے۔ تو زمین کے جو جانور ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ انسانوں اور جنوں کو ملا کر ان کا 10% بنتا ہے، اتنے سارے زمین کے جانور ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ یہ سب مل کر، انسان، جن، زمین کے جانور، یہ سب مل کر پرندوں کا 10% ہے۔ جو پرندے ہیں، پرندے کتنے ہیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے دیکھا ہی کہاں ہے کتنے، ہو جب وہ کبھی کبھی نکلتے ایک ساتھ جھنڈ کے جھنڈ، پورا آسمان چھا جاتا ہے، آسمانوں کو چھپا دیتے ہیں، اتنے نکلتے ہیں۔ پھر اگر اس میں وہ چھوٹے موٹے دوسرے اور جوڑ لیں تو وہ تو بھول جائیے، گنتی ہی بھول جائیں گے ہم۔ تو انسان، جنات، خشکی کے جانور، یہ پرندوں کا 10% ہے، 10واں حصہ ہے۔ پھر یہ سب مل کر، پرندے، انسان، جنات، جانور، یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اب دریائی جانور بھی کتنے ہیں یا اللہ، سب اللہ کی مخلوقات اتنی ساری ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتی یہ باتیں، اتنے سارے ہیں۔ پھر انسان، جنات، جانور، پرندے، دریا کے پرندے، یہ سب مل کر ان کی جو تعداد ہے، یہ تعداد زمین کے جو فرشتے ہیں اس کا 10% ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب مل کر پتہ نہیں کتنی گنتی، کتنی، کیلکولیٹر فیل ہے وہاں پہ، کمپیوٹر بھی شاید فیل ہو جائے، اتنے، یہ سب مل کر اتنے سارے جو ہیں
وہ زمین کے فرشتے، جو زمین پر جو فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے، 10% ہے۔ سوچئے کتنے فرشتے ہیں، ابھی ختم نہیں ہوا اور آگے چلتے ہیں۔ اور یہ سب مل کر انسان، جنات، زمین کے جانور، خشکی کے پر آسمانوں کے پرندے، دریا کے جانور اور زمین کے فرشتے، یہ سب مل جائے، ان کی پوری ٹوٹل جو ہے وہ سب مل کر ان کی مقدار پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی اللہ کی فوج ہے یار۔ تو رحمان ہے، اس کو تو مٹانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ رحمان رحم کر رہا ہے ہمارے گناہوں کی بنا پر، ورنہ کب سے مٹ جائیں۔ ساری جو بڑی بڑی فوجیں سپر پاور سے آنن فانن ختم ہو جائیں گی۔ یعنی یہ اتنے سارے مل کر پہلے آسمان کا 10واں حصہ، پھر پہلے آسمان والے، اور یہ ساری چیزیں، ساری مخلوقات، زمین کے فرشتے اور سب مل کر کے جو میں نے گنا ہے، یہ دوسرے آسمان والوں کا 10واں حصہ۔ اسی طریقے سے دوسرے سے تیسرے والوں کا یہ 10واں حصہ، پھر تیسرے سے چوتھے جو ہیں ان کا 10واں حصہ، یہ سارے مل کر، پھر 5ویں آسمان والوں کا یہ سارے مل کر 10واں حصہ، یعنی بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ اتنے فرشتے، اتنے فرشتے۔ پھر یہی نہیں، پھر یہ سب مل کر جب آگے بڑھتے ہیں تو جو کرسی جو ہے، تمام مخلوقات جو مل کر کے آگے بڑھتی ہے، تو عرش و کرسی جو ہم پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی وغیرہ، تو یہ جو کرسی جو اٹھانے والے فرشتے ہیں، کرسی کے آس پاس جو فرشتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ بھی بہت کم ہے، وہاں بھی اتنے فرشتے۔ پھر یہ کرسی اور یہ سارے مل کر کے جو عرش کے جو فرشتے ہیں ان سے بھی بہت کم، عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں، ہر پردے پر اس سے بھی زیادہ فرشتے موجود ہیں۔ یہ سوچ کے باہر ہے، سمجھ کے باہر ہے۔ اتنی تعداد ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اتنی تعداد فرشتوں کی۔ اور ایسا نہیں کہ بن کر رہ گئی، نہیں، وہ لگاتار بن بھی رہے ہیں۔ ابھی وہ ایک روایت ایسی پڑھی ہے میں نے کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، تو اس کے وضو کے پانی سے جتنے قطرے گرتے ہیں، اللہ عز و جل ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ اس جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وضو کرتے ہیں، اس کے لیے ہر فرشتہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ثواب پہنچاتا رہتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ کتنے فرشتے تو ہم سے ہمارے وضو سے بنتے رہتے ہیں، بہت ہی فرشتے لگاتار بن ہی رہے ہیں۔ اور یار یہ زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، یہ وہ سوچے جس کو کوئی کمی زیادتی کی فکر ہو۔ یہ تو رب عز و جل کا نظام قدرت ہے، وہاں کمی کس چیز کی، وہاں کوئی کمی نہیں۔ تو اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، لگاتار بنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث پاک اور ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا بیٹھے تھے، تشریف فرما رہے تھے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا آسمان چرچرا رہا۔ دیکھیے حضور کا سماعت، دیکھیے کہ بیٹھے اور زمین پر بیٹھے آسمان کی چرچراہٹ، آسمان جو آواز کر رہا، آواز سن رہے ہیں میرے آقا۔ کیا یہ سب پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو، کیسے ان کے دلوں میں یہ سب غلط باتیں آ گئی ہیں، غلط عقیدے آ گئے۔ بس محبت والا چاہیے، حضور کو صحیح معنوں میں ماننے والا چاہیے، کہ مانے کہ اللہ عز و جل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم، وہ قوت، وہ سماعت عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا ہم گناہگاروں کی، ہم غریبوں کی پکار سن سکتے ہیں۔ تو کوئی پھر شرک و بدعت نظر نہیں آئے گا۔ یہ جب وہ شیطانی توحید لے کر آتے ہیں نا، تو پھر گڑبڑ کہ اللہ ہی سب کچھ سن سکتا ہے۔ اللہ تو بے شک اللہ تو سن سکتا ہے، یہ کس نے منع کیا؟ لیکن اس کے بندوں کو بھی اس نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اب دیکھیں زمین پر بیٹھے آسمان کی چرچراہٹ سن رہے ہیں، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جانتے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ و رسول عالم، فرمایا آسمان کی آواز آ رہی ہے، اور اس کو حق ہے، آسمان جو چرچرا رہا ہے اس کو حق ہے کہ وہ آواز کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان میں ایک بالشت بھر بھی، ایک بلس کی جتنی بھی، ایک بالش جتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں یا رکوع نہ کر رہے ہوں، جہاں پر فرشتے عبادتیں نہ کریں۔ پورا آسمان بھرا ہوا ہے، فرشتے عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں پورے آسمان پر۔
اتنے فرشتے موجود ہیں. اور یہ ایسے یعنی یہ اتنے ہونے کے اتنے کام کچھ صرف وہی اللہ عز و جل نے جو فرما دیا وہ کرنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے. تو جبریل امین کی بھی ایک حدیث پاک ملتی ہے، آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ، حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فرشتے کیا تسبیح کرتے ہیں، یہ آگے آئے گی روایت انشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ لگے ہوئے ہیں، پہلے آسمان والے رکوع میں یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سب کی تسبیحات بتائی دی. دوسرے آسمان والے سجدے میں، تیسرے آسمان، یعنی جس کو جو عبادت کا طریقہ دے دے گا قیامت تک وہ اسی طریقے پر عبادت کرتا ہے. پوری نماز دیکھیں، یہ بھی ہماری شان ہے کہ پوری نماز کوئی فرشتہ نہیں پڑھ سکتا، پڑھتا ہی نہیں. ان کو وہ ایک ایک رکن دے دیا گیا ہے. پوری نماز جو فرشتوں کے ایک ایک رکن ہے نا، وہ سارے ملا کر کے انسان کو دیے گئے. انسان جو فرشتوں کی عبادتیں ہیں الگ الگ، وہ سب جمع کر کے تجھے دے دی گئی، اور انسان ایسا بدبخت ہے کہ نہیں پڑھتا. فرشتے ترستے ہیں کہ ہم جو رکوع کرتا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، جو سجدہ کرتا ہے وہ رکوع نہیں کر سکتا، جو قیام میں اس رکوع سجدہ نہیں کر سکتا. وہ ترستے ہیں کہ ہم یہ ساری عبادتیں کریں، اور اس کو سب کچھ مل گیا کرنے، اور اس کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اتنی بڑی عبادت مجھے دے دی گئی، کہ فرشتے جو عبادت کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، مجھے وہ عبادتیں دے دی گئی، یہ ساری کی ساری ایک ساتھ کرتا نہیں. مطلب جس کو مل جاتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی. ہمیں قدر نہیں ہے یار. اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے پروردگار. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ فرشتوں کی تعداد پر مختصراً چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں. بہت ہیں یار، بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارے بیچ میں بھی یہ موجود رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں. فرشتے نہیں ایسا، دو تو سب کو پتہ، دو تو کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین. تو انشاءاللہ یہ اس کی بھی بات ہے، کون کیا کیا کرتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے. اللہ عز و جل ہمیں فرشتوں کی محبت والا بنائے، فرشتوں کو ہم سے محبت کرنے والا بنائے. وہ کیوں، وہ انشاءاللہ اگلے والے آڈیو میں عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کو کاش مکمل کرا دے، اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمایا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا